بشارت کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوا، کوئی مشرک نہیں بنا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے بدری صحابہ کو لیتے ہیں، اہل بدر جو یعنی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے مسلمان صحابہ کرام، ان کے جنتی ہونے کی بھی بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ نمبر دو، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ اور نمبر تین، بیعت رضوان والے جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی۔ اور نمبر چار، بحری غزوہ کرنے والے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا جو لشکر میری امت میں سے سمندری جہاد کرے گا وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، ان پر جنت واجب ہے۔ اب یہ 4 گروہوں کا میں نے بطور مثال تذکرہ کیا ہے، ورنہ اور بھی کئی افراد ہیں جنہیں آپ نے بشارت دی۔ اب بدری صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، بیعت رضوان والوں میں سے بھی کوئی کافر مرتد نہیں ہوا، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے بھی کوئی مرتد اور کافر نہیں ہوا، اور اسی طرح اس سمندری غزوہ کرنے والوں میں سے بھی کوئی کافر مرتد نہیں ہوا۔ کھنگال ڈالیے تاریخ کے اوراق کو، حدیثوں کو کھنگال ڈالیے، آپ کو کئی حدیث نہیں ملے گی کہ اس لشکر میں جو شخص شامل تھے ان میں سے کوئی کافر یا مرتد ہوا، نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے تمام احوال کو سامنے رکھ کر جنت کی بشارت انہیں دلوائی تھی۔ باقی جو گناہ ہیں، پھر گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، انسان گناہوں کا تو پتلا ہے نا، گناہوں سے پاک تو صرف نبیوں کی ذات ہے، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، باقی تو تمام انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے نا، گناہ تو پھر ان سے بھی ہوئے ہیں۔ تو ان سے یہی وعدہ تو کیا گیا تھا کہ ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اگر ان سے بعد میں گناہ ہو بھی گئے تب بھی وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تبھی تو کہا کہ بھئی تم سب کے سب بخش دیے گئے ہو۔ بخش دیے گئے ہو کیا مطلب؟ یعنی اگر تم سے گناہ ہو گئے تو وہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ جب گناہ ہی نہیں کرنے تو پھر بخش دیے جانے کا یہ کہنے کا کیا مطلب؟ اور اس کی ایک دلیل بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3007۔ بدری صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتع، یہ صحابی کا نام ہے، یہ بدر میں شریک تھے، بدری صحابی ہیں۔ تو جنگ بدر کے کچھ عرصہ بعد مشرکین کی طرف سے انہوں نے جاسوسی کرتے ہوئے مسلمانوں کے کچھ خفیہ راز مشرکین کو بتا دیے، حالانکہ یہ جنگی نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کی معافی ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منافق قرار دیا اور اللہ کے رسول سے ان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے اے عمر تمہیں کیا پتہ کہ اہل بدر ہیں اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں، یہ بدری ہے حاطب اور یہ جنتی ہے، اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ اب بدری صحابی ہیں اور غلطی بھی بہت بڑی کر بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ انہیں منافق کہنے کی اجازت دی، کیونکہ ان کے گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طرح یہ جو گروہ ہیں بحری غزوہ کرنے والے یا عشرہ مبشرہ یا بیعت رضوان یا اسی طرح بدری صحابہ ہیں یا علی ھذا القیاس، جن کو آپ نے جنت کی بشارت جن افراد کو یا جس جماعت کو دی ہے خاص طور پر، تو ان سے اگر بعد میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ ان کا بخش دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور ان میں سے جن کو بشارت دی گئی ہے کسی کا کافر یا مرتد ہونا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کافر اور مرتد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے ذریعے معلوم کر کے ان کو جنت کی بشارت دلوائی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شریک تھے، اور وہ جو جنت کی بشارت ہے وہ ان کی مکمل زندگی کے لیے ہے، وہ جنتی ہیں، پھر ان سے کوئی گناہ ہو خطا ہو تو وہ اللہ نے معاف کر دی۔ اب مرزا صاحب کو دیکھیں، مرزا صاحب اٹھاتے ہیں وہ بشارت جو اعمال کے متعلق ہیں، وہ بشارت اٹھا کر اس پر فٹ کر رہے ہیں جو افراد ہیں، حالانکہ افراد کے متعلق بشارتیں علیحدہ ہیں، ان کا مفہوم بھی اور ہے، ان کا حکم بھی اور ہے، تو اعمال والی بشارتیں اٹھا کے وہاں فٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو مرزا صاحب آپ کون ہوتے ہیں جنت کی بشارت دینے والے؟
بتائیے نا، آپ اللہ ہیں یا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ اتھارٹی، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا۔ اللہ اپنی مرضی سے اپنے نبی کے ذریعے جس کو چاہے بشارت دلوا دے۔ آپ کون ہوتے ہیں بشارت دینے والے کہ جی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی؟ تو بھائی مرزا صاحب، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، قرآن و حدیث کا غلط مفہوم پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے دشمنی کرنے کا ادھار کھایا ہوا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ابو موسیٰ اشعری ہوں یا مغیرہ بن شعبہ ہوں، تو آپ صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کی غلطیاں، ان کے عیب امت کے سامنے پیش کرنے کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ آپ اللہ ہیں جو ان کے معاملات کا فیصلہ کرنے بیٹھ چکے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو، عیب پوشی کرو، اللہ تمہاری عیب پوشی کرے گا۔ محدثین نے تو راویوں کی حالات زندگی اس لیے بیان کیے تاکہ حدیث کی صحت اور ضعف کا پتہ چل سکے، اور جبکہ اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں، ثقہ ہیں، وہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان کے حالات زندگی اچھالنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہی اچھالتا ہے جس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہوتا ہے، اور آڑ بنایا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ بنا کے دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرتے ہو۔ وہ رافضیوں والی سنت زندہ کر رہے ہو۔ رافضی بھی تو ایسا کرتے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے پہلے سپارے میں، قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے اور آخری صورت ہے، اس سے پہلے بھی ایک دو جگہ پہ آیت آئی ہے، تو اللہ نے جب فرما دیا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، بھائی وہ صحابہ کرام تھے، یہ پہلی جماعت تھی، گزر گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہمیں نہیں اجازت کہ ہم یہاں عدالتیں لگا کر بیٹھ جائیں اور کسی کو برا بھلا کہیں، دو پارٹیاں بنا لیں، جی یہ حضرت امیر معاویہ کی پارٹی ہے، علی کی پارٹی، یہ مغیرہ بن شعبہ کی پارٹی ہے، ابو موسیٰ اشعری کی پارٹی، اور ان پارٹیوں کے خلاف ہو جائیں۔ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو اجتہادی ان کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ اللہ نے آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت گزر چکی، یہ جماعت گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے تو بات ہی ختم کر دی کہ بھئی یہ جماعتیں گزر چکی ہیں، یہ جماعتیں ہوں یا اس سے اگلی جماعتیں ہوں، یہ گزر چکی ہیں، ان کے معاملات اللہ کے ہاں ہیں، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ آپ کو یہ اتھارٹی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان میں سے ایک ایک کی غلطیاں اچھال کے امت کے سامنے پیش کر کے امت کو اس پہلی جماعت سے بدظن کر دیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آڑ بناتے ہو اہل بیت کو۔ اور اہل بیت کے حالات آپ نے پڑھے ہیں۔ اہل بیت تو صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، پڑھیے نہج البلاغہ، اہل بیت نے صحابہ کرام کی کتنی تعریف بیان کی۔ تو ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اللہ سے ڈریے اور اپنی آخرت کی فکر کریے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس نے گزر جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ مت بھول میں مت رہیے کہ بھئی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو اللہ کے ہاں آپ نے پیش ہونا ہے۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے آپ الفاظ نکالتے ہیں ان کو لکھا جا رہا ہے، اور ایک ایک الفاظ کے بارے میں پوچھ ہوگی آپ سے۔ تو خدا سے ڈریے اور بولنے سے پہلے تولیے۔ تو سامعین، مرزا صاحب کو میں نے مخاطب اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس ویڈیو میں زیادہ تر اعتراضات کیے تھے، تو آپ نے بھی سن لیے، تو یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو ان تک بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ تو میری اللہ سے تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں
اس منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام کا منہج تھا۔ اس وقت جب جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اس میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو دونوں طرف نہیں تھے، نہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، نہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، نہ حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو وہ سب کی عزت کرتے تھے، وہ سب کو جنتی مانتے تھے، سب کو صحابی مانتے تھے، اس لیے ان میں سے کسی کے مخالفت میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، کسی ایک گروہ میں شامل نہیں ہوئے۔ تو ہم بھی کسی ایک گروہ میں شامل نہیں ہوتے۔